انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام. اس نظام میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. آج کا نظام کیا ہے؟ جو آپ کی حکومت طے کر دے گی نصاب کو پڑھایا جائے گا. آپ کو مجبور ہے, یو واش یور ہینڈ آف یور سن. آپ داخل کر دیجیے, اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو جو پڑھائیں گے وہ پڑھیں گے. کون بنائے گے ان کے کریکلم؟ کون بنائیں گے ان کے کون نصاب بنائیں گے؟ اب جو دھویا جا رہا ہے ہمارے نصاب کو پورے تقریباً پورے عالم اسلام سب سے بڑھ کر سعودی عرب میں اسلام کی باتیں نکالو, اور یہ تحریک پاکستان نکالو تم اپنے کورسز. ریڈ ہسٹری ایز ہسٹری, نہیں کسی آئیڈیالوجی کے حوالے سے مت پڑھو. یہ سارا اب کیا کریں ہم؟ کہاں لے جائیں بچوں کو؟ غاروں میں مت کریں. آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے, بچہ کہیں باہر جا کے دیکھیں گے. اب پٹواری کی دکان پر دیکھے گا, دودھ والے کی دکان پر دیکھے گا, پڑوسی کے گھر چلا جائے گا. یو کانٹ ڈو اٹ. مجبوری جب تک نظام نہ بدلو. جو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں, جس نظام میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف دولت کے انبار ہے, گلچھرے ہیں, عیاشیاں ہیں, بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, محل ہے, اور ایک طرف بھوک ہے, فاقہ ہے. اور بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے, انسان کی حیثیت بار برداری کی اونٹ سے زیادہ نہیں رہتی. وہ انسان رہتا ہی نہیں. صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی محنت جو کر رہا ہے, اور پھر بھی 2 وقت روٹی پوری نہیں چل رہی ہے. آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے دوڑ لگائے گا رات کو کھڑے ہو گئے. خود حضور نے فرمایا کاد الفقر یکون کفرا. فقر جو ہے وہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو. یہ فقر نہیں ہے جو خودکشیاں کروا رہا ہے, یہ فقر ہے. ماں اپنے 3 بچیوں سے اٹھا کر اور ریل کے انجن کے سامنے, تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے. ایک تلوار ہے 2 دھار, ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی ہے. اگر ڈسٹریبیوشن آف دی ویلتھ کا نظام غلط ہے, ایک طرف انبار ہوں گے دولت, نتیجہ کیا نکلے گا؟ عیاشیاں ہوں گی, بدماشیاں ہوں گی, گلچھرے ہوں گے, سب کچھ ہوگا. ادھر بھی کاٹا, اخلاقی طور پر کاٹ دیا. ادھر بھوک ہے, فاقہ ہے, تو دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا. تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. کہاں خدا, کہاں آخرت, کہاں قرآن, کہاں کی فکر اس کو بیچارے. وہ تو بار برداری کا اونٹ ہے, کولو کا بیل ہے, نتیجہ نہیں. اب پھر یہ مکی قرآن مجید, یہ آخری گروپ ہے. اس میں بھی پہلے 6 سورتیں جو ہیں وہ 3 کے سب گروپس کی شکل میں ہیں. سورہ ملک بڑی, جیسے سورہ قاف وہاں تھی اسی مقام پر یہاں سورہ ملک ہے. بہت جامع اس کی تاثیر, اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی. آپ کی یہ معمولات میں سے تھا, رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے, اور اس کی آپ نے تلقین کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے پادشاہی, راج اس کا ہے. یہ ہے دین کا سیاسی پہلو. پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے. دنیا میں بغاوت ہے. کیوں ہے؟ وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان لینا چاہ رہا بس. ورنہ سورج, چاند, گیلیکسیز, پوری کائنات, اور خود ہمارے جسم کا ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے, تابع ہے. ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ میں تنگ آ جاتا ہوں, 2 دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے, جب تک کہ وقت لگتا ہے کینچی لے کر بیٹھتا ہوں. اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئے, میرا جسم ہے, میرا تو اختیار نہیں, وہ تو آئیں گے. تو ہمارا جسم بھی جہاں تک اس کی فزیولوجی کا تعلق ہے, اس کے اناٹومی کا تعلق ہے, یہ سارا اللہ کے قانون کے تابع, میرے تابع تو نہیں. میں چاہوں میرا دل ذرا رک جائے, جب چاہوں میں اس کو سٹارٹ کر دوں تو یہ تو نہیں ہوگا. جب بند ہوگا بند ہو جائے گا, میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے, اپنی مانیں گے, اپنی مانیں گے, اپنی بیویوں کی مانیں گے, اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے, چاکری کریں گے, ان کی ملازمت کریں گے, ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے, دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہوں, ہماری عیش. بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ ہے اصل میں امتحان. ورنہ بادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے. یہ صرف ہلدی کی گانٹھ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے. میری مرضی, میرا خیال, میرا نظریہ یہ ہے. اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقتکم المثلی, ہمارے جو کلچر ہے, مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے, ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب دیکھیے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے, جس کو کہ عمر نے, جو کہ بہت بڑا شاعر ہے, اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے حیات ثم موت ثم بعث حدیث و خرافات یا ام عمری. یہ کیا ہے زندگی پھر موت پھر زندگی, یہ کیا سب حدیث و خرافات معاذ اللہ. ہم نے بھی دیکھا پہلے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟
یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال کر زندگی کا ایک حصہ نکال دیا علیحدہ، 30 40 50 60 سال یہ دنیا کی زندگی، پھر موت کا وقفہ؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، کیوں؟ اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائیں سورہ واقعہ میں، قدرنا بینکم الموت، تمہاری ہی زندگی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا ہے، حیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو چنک علیحدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو، امتحان ہو، تمہیں جانچا جائے۔ وہ 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی اسکولوں میں، اب یہ 30 برس کا سمجھ، اور واقعی 30 برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس، پہلی زندگی کے 20-25 برس ویسے گزر گئے، شعور ہی ابھی نہیں ہے، اور پھر ایک خاص عمر کے بعد جو ہے آگاہ ڈھیلے پڑ گئے، اور پھر یہ کہ لکیلا یعلم من بعد علم شیئا، 30 نہیں ہوں گے 40 مل جائیں گے آدمی کو، کام تو یہی ہوتا اس کی زندگی، لیکن اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے پرکھے دیکھے تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ اب دیکھیے علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر، واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی کی چیز ہے، بہت عمدہ چیز، تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم گواں ہر دم جواں ہے زندگی، تلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، جیسے سمندر میں ایک بلبلا سا ہوتا ہے، کتنی زندگی ہوتی ہے بلبلے کی، تلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی، کبھی زندگی جان سے مترادف ہے، عبارت ہے، کبھی جان دینا اصل زندگی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی، اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دینے سے حاصل ہوگی۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر، آیات متشابہات میں سے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق، اتنا محکم نظام ہے، اتنا محکم نظام۔ کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے؟ کسی نے کہا؟ زوالوجی کی فیلڈ میں یا باٹنی کی فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں، جیولوجی کی فیلڈ میں، ایسٹرونومی کی، کسی نے کہا ہے؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور، پھر ذرا دوبارہ لوٹا لو اپنی نگاہ، دیکھ لو ہر میدان میں دیکھ لو، کہیں تمہیں تو رکھنا نظر آتا ہے؟ اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے؟ اس کا خالق، اس کا باری، اس کا مصور، بس یہ نظر نہیں آتا۔ سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکتا۔ بڑے بڑے صاحب بصیرت، بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے اس سے۔ یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ۔ سپر جیل کا مسئلہ کر رہے ہیں، پھر لوٹاؤ ذرا اپنی نگاہ کو 2 مرتبہ اور، ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی، تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا، کوئی دراڑ نظر نہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے، یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے، پہلا آسمان، اور ان چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجوما للشیاطین، شیاطین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں، تو ان کو کھدیڑنے کے لیے، ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ میزائلز رکھے ہوئے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جو لوگ اللہ کا، اپنے رب کا کفر کریں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہوں، ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی، اچھل کود رہی ہوگی، اس کا جوش و خروش ہوگا، جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے حل امتلأت وتقول حل من مزید، وہ اور چاہے گی، جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر غرا کر آئے گا، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی، یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، وہ تو ہو رہا ہے، وہم یوزعون، ان کے درجہ بندی کی جائے گی، قوموں کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا۔ سألہم خزنتہا، تو جو جہنم کے داروغہ ہے وہ ان سے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آیا تھا، کیوں نہیں؟
قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا، فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کوئی شے نہیں اتاری اللہ نے، یہ تم خام خواہ کہہ رہے ہوگے تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا تورات اتری ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے، غور کرتے، عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے۔ فاعترفوا بذنبهم، پس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیا۔ یہ بہت اہم مقام ہے۔ اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کی بات سنی نہیں، سنی تو انسنی کر دی، اس پر غور نہیں کی، اس لیے کہ ہم یہ آج پڑھ چکے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہیں تو اس لیے کہ استعمال کرو، ہم نے بند کر کے رکھ چھوڑی ہے۔ ہماری ریت ہے، ہماری آباء و اجداد کی رسمیں ہیں، ہماری برادری کے یہ رواج ہیں، ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں، اس جماعت کا یہ چلن ہے، جو بھی ہے اس فرقے میں ہے، اس فرقے کا یہ معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا، نہ غور کرنا، نہ سننا۔ فاعترفوا بذنبهم، اصل گناہ یہ ہے ان کا، فسحقا لاصحاب السعیر، تو اب دفع ہو جائیں یہ، دھتکارے جائیں یہ لوگ کہ جو جہنمی ہیں۔ اس کے برعکس ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مضمر ہے اور پنہاں ہے۔ الا یعلم من خلق، بڑی اہم آیت ہے یہ وہ حصے ہیں قرآن کے یہ کہ جن کو اس طریقے سے ازبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں، آپ دین کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے میں نے اس میں کیا کیا پرزے رکھے ہوئے، مجھے نہیں معلوم، میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں، مجھے بتا دیا یہ بٹن دبانے یہ آن ہو جائے گا، لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اور وہ تو بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھتا ہے۔ هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست، تابع حکم، تمہارے قدموں میں بچھی ہوئی ہے غریب، جتنا چاہتے ہو اس کو تو رونگتے ہو، پامال کرتے ہو۔ فمشوا فی مناکبہا، چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین، گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو، اس کے کندھوں کے مابین اتنی جگہ ہے، چل پھر رہے ہیں، جیسے چیونٹی کسی ہاتھی کے کندھوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فٹ بال کا میچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے، تو یہی حال ہمارا ہے، ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا وہ کچھ بھی نہیں۔ فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اور اسی کے رزق میں سے کھاؤ پیو، اسی زمین میں سے تمہارا رزق بھی برآمد ہو جائے گا۔ وإلیہ النشور، یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرف اٹھ جانا ہے، یہ اٹھنا ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا؟ بالکل تم نچرت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خسف نہ کر دے، دھسا نہ دے، فاذا ہی تمور، جبکہ وہ لرزے، زلزلہ آئے، شق ہو جائے اور تم چلے جاؤ۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکڑ تیز آندھی جس میں پتھر چلے آ رہے جو بلٹس کا کام کرے اور میزائلز کا کام کرے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ النَّذِيرُ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا، کیا اس کا نتیجہ تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ، تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر ہیں؟ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں، کبھی ان کو سکیڑ لیتے۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان۔ انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو قانون طبیعی ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آ گئے، بہکارے میں آ گئے۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کے خزانوں کو روک لے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے۔ افمن یمشی مکبا، یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے۔ افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، دو انسانوں کا تصور کرو، ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے منہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے،
ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے، سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ کون ہوگا زیادہ ہدایت پر؟ اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں صرف انسٹنکٹس کی وجہ سے زندہ ہے، پیٹ معاشی جدوجہد اسی کے لیے زندہ ہے، گھسٹ رہے ہیں اسی میں، اور اس اوندھے پڑے وہ انسان کے معنی نہیں جنہیں آگے اگر کچھ پتہ نہیں آگے کہاں جانا ہے، وہ تو ان کے انسٹنکٹس انہیں چلا رہے ہیں، بالکل اینیمل لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، اوندھے منہ، انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے، کدھر جانا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہے سیدھا، اپنی منزل اس نے معین کر لی ہے۔ یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے۔ انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش، کوئی نصب العین، کوئی مقصد، کوئی آئیڈیل زندگی میں بغیر کسی نصب العین زندگی گزار رہا ہے۔ ہی از اینیمل، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ حیوانات جو ہیں یہ چوپائے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی۔ آپ کاٹوں گوشت کھائیں اور ان کی چمڑوں سے جوتیاں بنائیں، وہ جی رہے وہ خالص انسٹنکٹس کے اوپر، ان کی جبلتیں ہیں، صرف جبلت کے تحت ہیں۔ انسان صرف حیوان نہیں ہے، اس میں کچھ اور ہے، اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل۔ ضعف الطالب والمطلوب، جتنا اونچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اونچا انسان جائے گا، لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نرا حیوان۔ آخر چوپائے بھی تو اسی طرح چلتے ہیں نا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، سیدھا راستہ اور اس کی منزل معین ہے، مجھے ادھر جانا ہے۔ دنیا میں ہماری منزل اقامت دین، حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت، رضائے الہی کا حصول۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء اٹھانا، تمہیں بنایا بڑھایا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے یا عقل دی۔ عام طور پر قرآن میں سمع پہلے کیوں آتا ہے اور بصار بعد میں کیوں آتا ہے؟ انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے، اس کو آپ اخذ کرتے ہیں اپنی سماعت سے، آپ سنتے ہیں، کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے، پروفیسر لیکچر دے رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی ذخیرہ معلومات میں جمع کیا، اب آپ نے آبزرو کیا، کچھ اور معلومات حاصل کی، کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منکشف ہوئیں، اور پھر آپ نے اس کو جوڑا، ایک قدم آگے گئے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہی شکر ہے جو تم کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے، جمع کر دیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آخرت کب آئے گی؟ وَاللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو بس صرف ایک واضح اور صاف صاف ڈرا دینے والا ہوں، اس کے سوا میری ذمہ داری کوئی نہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب آ گئی، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان کے چہروں کے حلیے بگڑ جائیں گے، برے ہو جائیں گے ان کے چہرے، ان کافروں کے۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤ اور لے آؤ جلدی سے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم، اے نبی سے کہیے دیکھو اگر مجھے میرا اللہ ہلاک کر دے یا اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی ہلاک کر دے، یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، سوال یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا، کافروں کو کون بچائے گا عذاب علیم سے؟ ہمارا جو بھی ہو ہم ناکام رہ جائیں، تمہارے نزدیک ناکام ہو گئے، ہمارے نزدیک تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں۔ حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، دو اعلیٰ صورتیں ہیں، ان میں سے تیسری کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ یا ہمارا رب ہمیں سب کو جام شہادت نوش کروا دے، کامیابی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے، اور کامیاب ہو کر اگر واپس آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ کامیاب ہے۔ لیکن تم سوچو کہ کافروں کو کون بچائے گا دردناک عذاب سے؟ قل هو الرحمن آمنا بہ، کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، اس پر ہم تو ایمان لا چکے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہمارا توکل۔ نوٹ کر لیجیے یہ صورت جو ہے بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں۔ ابھی سمجھیے کہ یہ ابتدائی رد و قضا ہے، جس کی آخری شکلیں وہ ہیں جو سورہ انعام اور سورہ اعراف اور سورہ یونس اور غلط بات ہے، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے، اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی ہے، حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے، حضور کی جو زندگی ہے عالم برزخ میں، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو
اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں. ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں، پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے. کیا زندگی ہوگی، ہم کیا تصور کر سکتے؟ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ما خطر علی قلب بشر. بہرحال پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی، پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہونے کا دن، اور اس سے ہمارا 5واں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی. اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے. فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یہ پوری زندگی ہے. تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جام نہ پہم دواں، ہر دم جواں ہے. البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو 2 موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے، پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے، اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے زندہ کیا. پھر جو ہمیں موت آنے والی ہے، میری اور آپ کی، ان 2 موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا اس میں سے. یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک، مبدا و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اس سے ایک امتحانی وقفہ بنایا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موت تخلیق کی ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. یہ امتحانی، اس کو بھی اقبال نے خوب کہا ہے، ملزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا، امتحان ہے. ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ. یہ حیات دنیاوی امتحان ہے. ملزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اعمال کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ. یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرت کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے لانا ضروری ہے. اب آئیے، میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا. یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ قرآن کی حکمت اور فلسفے کے لیے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے، ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں، امام راغب میں بہت بڑے مقام پر ہیں، اور ہیں بہت ہیں، کچھ صوفی مزاج صوفی ہے، فلسفی ہے، ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کی بات پر. سقراط اس کا شاگرد، افلاطون اس کا شاگرد، ارسطو. ہمارے متکلمین، ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد. ہمارے صوفیہ اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس، فلاطینوس ان کے شاگرد. لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خانی حکمت یونانیہ. تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے، یونانیوں کی میٹافزکس، یونانیوں کی منطق. چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم میں خاں. کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے، جو فلسفہ دیا گیا ہے، جو حقائق بیان کیے گئے، کبھی ان پر توجہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے. میری دلی آرزو ہوگی کہ آپ میں سے جو ذہین لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افرادی انفرادی سطح پر انقلاب برپا کرنے کا پروسیس ہے، 4 الفاظ ہیں اس میں ٹاپ پر آتا ہے حکمت. یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمہ یہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سب سے اونچی منزل ہے تعلیم حکمت. تو ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر بات ہے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے. جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے. جن لوگوں کے اندر یہ فلسفہ اور حکمت کا ذوق ہو وہ اس معاملے میں آئیں، سوچیں، پڑھیں. میری یہ چند باتیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے چشم کشا ثابت. وہ کتاب اس وقت میری جو ہے ایجاد و ابداع عالم، وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، موجود نہیں ہے. انشاءاللہ جلدی ہی پرنٹ کروا لیں گے دوبارہ. دیکھیے تخلیق کا مرحلہ اول عالم امر ہے. اللہ کا ایک حکم کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون.
اس کل سے ایک نور پیدا ہوا ہے، ویری سٹل، لطیف، حرارت کوئی نہیں، خلق نور. یہ نور اللہ، یہ پہلی شے ہے جو پیدا ہوئی. حکم ایک کن، یہ عالم امر ہے. اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ، تمام ملائکہ. ملائکہ کے بارے میں حدیث موجود ہے، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق الملائکہ من نور. یہ عالم امر ہے پہلے جو پیدا کیا، ایک نور، بسیط نور، لطیف نور. اس نور سے ارواح انسانیت، انہی میں ایک روح محمدی بھی تھی نا، جس کو نور محمدی بھی کہا جا سکتا. یہ لفظ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نور محمدی، نور اس لیے کہ روح نورانی ہے، ملائکہ نورانی ہے. اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اچھا، اب اس تخلیق کا دوسرا مرحلہ آیا. یہ پہلی تخلیق جو میٹا فزیکل ورلڈ کی ہے، دوسری تخلیق ہے فزیکل ورلڈ. ایک اور امر کن، اور اس سے ایک بگ بینگ، یہاں سے سائنس شروع ہوتی. اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے. ارواح ہو، ملائکہ ہو، اس سائنس کے دائرے سے باہر. وہ عالم امر ہے. یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب. اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجیے. عالم امر میں اللہ کے کسی حکم کے تعمیل میں کوئی لمحہ صرف نہیں ہوتا. کن فیکون، کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ. یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، روح کو بھی کوئی وقت نہیں لگتا. یہ بیانڈ دس فزیکل ورلڈ ہے. تو میٹا فزیکل ورلڈ کا تعلق ہے، یہ عالم امر سے. امر میں وقت نہیں لگے گا قطعاً، خلق میں وقت لگے گا لازماً. آم کی گٹھلی ہے، آم کا پودا بننے میں 5-6 سال لگ جائیں گے. رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے، بچے کے پورے بننے میں 9 مہینے لگیں گے، ٹائم لگے گا. اٹس خلق. قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین 6 دن میں پیدا کیے، ٹائم لگا کہ نہیں لگا. تو یہ امر ہے وہ پہلا، جس میں کہ کیا ہے 3 چیزیں. اللہ کا نور جو بہت لطیف ہے، وہ خزانہ ہے، اسی سے بنی ارواح انسان کی، اس سے بڑے فرشتے. اور چوتھی چیز نوٹ کیجئے، وہی بھی عالم امر سے متعلق ہے. اس لیے کہ وہ ایک کمیونیکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور روح القدس. جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ. روح محمدی، یہ بھی نوری، وہ بھی نوری. یہ ان دونوں کا کمیونیکیشن ہے وہی. لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر. بہت پیارا شعر کہیں کہا ہے، کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا. نغمہ وہی ہے نغمہ کی جس کو روح سنے اور روح سنائے. روح محمدی نے سنا ہے، اس کان سے نہیں سنا حضور نے. یہ نوٹ کر دیجئے، کبھی پڑھیے حقیقت وہی نامی کتاب مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی. وہی کی حقیقت کیا ہے؟ وہی براہ راست قلب پر جاتی، اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی. یہ کان عالم خلق کا ہے، قلب عالم امر کی شے، روح کا مسکن ہے. وہاں روح ہے، روح محمدی. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کو اے نبی اتارا ہے اس فرشتے نے آپ کے. ماضی کیا تھا، ہم کہاں کھڑے، اب کہاں جانا، اس پر میری ایک سوچ ہے، میرا فکر. پھر یہ کہ ہماری اخروی نجات کا دار و مدار، تاریخ کے بہاؤ کو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ کو. وہ تو ڈانگ بہتا رہے گا، اس کو فیصلہ کرنے والا صرف کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے. وہ تاریخ کے بہاؤ کو، ہاں محمد رسول اللہ نے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے بہاؤ میں تنکوں کی طرح بہے، یا یہ کہ ہمیں کچھ کرنا. اس اعتبار سے میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی سنگاہ میرا اس سلسلہ اجتماعات کے اعتبار سے الوداعی کو اب میں آغاز کر رہا ہوں. پہلی بات، اس سبب میں 3 باتیں. سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. ہم بھلائے رکھتے ہیں اپنے ذہن سے اسے دور، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا تو. اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ، ہر سی نفس کو موت کا مزہ چاہے، ہر جاندار کو. ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ. تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت. یہ سب سے بڑی حقیقت. ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا، یہ الفاظ قرآن میں 3 پڑھتا ہوں، کل نفس ذائقۃ، ہر جاندار کو موت کا. انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے نہیں رہے. اولیاء اللہ وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا حلنا ہے، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت، عیسیٰ پر بھی موت آئے گی. جب دوبارہ آئیں گے تو موت، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، دفن کیا جائے گا، ان کے پہلو شادی بھی کریں گے، اولاد بھی. باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ، موت کا مزہ چکھنا ہے. عیسیٰ بھی بالآخر اس سے بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے افإن مت فهم الخالدون، کیا ہے نبی
اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے۔ انکا میت وانہم لمیتون، یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے۔ اس سے آگے بڑھیے، سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے، شہرت دے، اور برائی کے ذریعے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت، ذلت دے کر، وإلینا ترجعون، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ بہت بڑا پردہ، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا کی قرآن کہتا ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، تو آخرت والی زندگی ہے جو کاش کے اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے، دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے۔ تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس نہ تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے، تو تمہارا عارضی سے سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس نے۔ ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حد لیے کہ فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کو بدلو۔ اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے، لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل سے بڑا دھوکے، یہ اصل دجال ہے۔ میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو پہنچا تھا تو موت کا میرے قریب باپ کو میں کہتا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا جتنی صلاحیت اللہ نے دی، میرے اندر استعداد تھی، دم واپسی برسر راہ ہے، اسی میرا معاملہ رہا ہے۔ 60 برس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس، یہ نافلۃ لک کے درجے میں اللہ کا عطیہ نفل ہے، ہمیشہ کہتا رہا۔ مسنون زندگی تو 61 برس ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا تھا کہ میری عمر حضور کی سے زیادہ نہ، وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے۔ جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابوبکر، ہاں حضرت عثمان 82، پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دین، ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82۔ لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 برس، وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے قمری سال جو ہے۔ بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے، خاص طور پر کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو احسان ہوا۔ وہ میرا 1998 کا دورہ تھا قرآن، 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن، لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا، کراچی میں مسجد جو ہے خاص ریمپ بنایا گیا، ویل چیئر پر۔ اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے دنیا میں جو گونج ہوئی ہے، اللہ کے کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ رہا، اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں، کسی کوشش کو دخل۔ میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا 85 دورہ ترجمہ قرآن، البتہ یہ کہ ہے یہ بات ضرور ہے کہ سن 98 کے دورہ خصوصی انشراح میری ساری گفتگو کا حاصل۔ دیکھیے نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے، ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤثر، اس کا آغاز کرتا ہے، لیکن نظریاتی افراد سے وابستہ پکارنا، یعنی اپنے والد کا نام لے کر پکارنا، یہ بے ادبی ہے۔ ابا جی کہیں، ابو کہیں، جو مرضی کوئی لفظ استعمال کریں، مگر وہ محبت کا اظہار والا لفظ ہو۔ اور اگر انسان اپنے والدین کے دلوں کو دکھ دے تو شریعت نے کہا کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 بندے ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اب ذرا اس گناہ کی گریوٹی کا اندازہ لگا لیں کہ ایسا گناہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے بندے کو۔ 3 بندے وہ کون سے ہیں؟ العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، والمرأۃ المترجلہ، اور وہ عورت جو مردوں کی طرح بننا پسند کرے۔ کئی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، مردوں کی طرح جین کے لباس پہننے، بالوں کو کٹوانا، بے محابہ پھرنا، اور اس کو وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بڑی ماڈ اسکاٹ بن گئی ہیں۔
اور یہ نہیں سمجھتی کہ ہم نے اگر ایسا کیا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ہماری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ والدیوس، اور تیسرا فرمایا کہ جو بے غیرت انسان ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اگر انسان برا سلوک کرے تو یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا بدلہ دنیا میں ہی انسان کو مل جاتا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی، فرمایا کل الذنوب یؤخرہ اللہ الی یوم القیامت الا عقوق الوالدین، کہ ہر گناہ کی سزا کو اللہ نے قیامت تک مؤخر فرما دیا سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے۔ فإن اللہ یجعلہ لصاحبہ فی الحیات الدنیا قبل الممات، کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں موت سے پہلے بندے کو اس کی سزا دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ہمارے ایک ڈاکٹر دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ ایک دیہاتی نوجوان ہاسپٹل میں داخل ہوا، میری ڈیوٹی تھی، دیکھنے میں وہ بڑا صحت مند اور ہیلدی نظر آتا تھا، لیکن اس کو کوئی ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا گلا گھٹتا تھا اور اس کو سانس لینا مشکل، تکلیف ہوتی تھی۔ تو جب اس پر وہ بیماری کا اٹیک ہوتا تو وہ بچوں کی طرح رونے لگتا، چیخنے لگتا۔ اس کی تکلیف دیکھ کر مجھے بھی بہت صدمہ ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس نوجوان کا والد قریب تھا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اپنا کیا اس کے سامنے آ رہا ہے۔ تو میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا اس نے پسند کی شادی کی اور بیوی اس کو ماں باپ سے لے کے دور چلی گئی، اور جب کبھی ہم کہتے تھے یا ماں کہتی تھی کہ بیٹا آیا کرو، مل جایا کرو، تو یہ غصے میں ماں کو کہتا تھا کہ خبردار کوئی بات کی میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ جو الفاظ یہ ماں کو بولتا تھا اللہ نے موت سے پہلے اس کو اپنی آنکھوں سے خود دکھا دیا۔ ہاں، ایک ایسی صورت ہے جس میں ماں باپ اپنے حقوق کو خود ہی ضائع کر بیٹھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر اپنی اولاد کو شریعت کے خلاف کوئی بات کہیں تو شریعت نے کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ لہذا اگر ماں باپ فسق و فجور کی زندگی گزار رہے ہیں تو شریعت نے کہا کہ تم ان کے ساتھ سلوک تو اچھا رکھو، مگر ان کی ایسی بات کو مت مانو جو شریعت کے خلاف۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، حتیٰ کہ وہ کافر اور مشرک بھی ہوں تو دنیا میں ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ تو اگر ماں باپ دیندار ہوں، نیک ہوں، پھر تو نور علی نور۔ یہاں ایک نقطہ سا دل میں آتا ہے کہ آج احساس ہوا ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ چنانچہ جن کے ماں باپ تو زندہ ہیں وہ ان کو منا لیں گے، پچھلے قصوروں کی معافی مانگ لیں گے اور آئندہ ماں باپ کی فرما برداری کریں گے اور اچھا سلوک کریں گے۔ لیکن بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے، تو وفات کے بعد اب کیا کریں؟ شریعت نے 10 کام بتائے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان بیٹا یا بیٹی اپنی زندگی میں ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے، یہ گولڈن اپرچونٹی ضائع کر بیٹھے۔ ایسا کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ اس کی خدمت کرتے ہیں، اور جب وہ کسی قابل ہوتا ہے تو ماں باپ ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، بچے کو موقع ہی نہیں ملتا۔ عمر بھر تیری محبت، ماں کے بارے میں شاعر نے یہ شعر لکھا کہ عمر بھر تیری محبت میری جلوہ گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ کہ اے ماں، ساری عمر تو تیری محبت ہی میری زندگی کے اندر میری ہدایت کے لیے کام کرتی رہی، اور جب میں تیری خدمت کے قابل ہوا تو ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو شریعت کا حسن و جمال دیکھیں کہ شریعت نے اس کی کمپنسیشن کا بھی طریقہ بتا دیا۔ کیا خوبصورت دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ چنانچہ وفات ہو چکی ہو تو پہلا کام والدین کی وصیتوں کو پورا کرنا۔ حدیث پاک میں ایک صحابی نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ تم میری طرف سے غلام آزاد کرنا۔ اب میرے پاس غلام تو نہیں،
ایک باندی ہے اور بہت ہی ان پڑھ اور جاہل ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس باندی کو لاؤ. چنانچہ اس باندی کو لایا گیا. ان پڑھ تھی. نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے آسمان کی طرف انگلی کر دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول. نبی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ تمہاری باندی مسلمان ہے، اس کو آزاد کرو گے تمہارے والد کی وصیت پوری ہو جائے گی. دوسرا حق والدین کا یہ ہوتا ہے کہ اولاد والدین کے مرنے کے بعد ان کا قرض ادا کرے. اگر اولاد ادا کرے گی تو اللہ کے ہاں بہت اجر پائے گی. تیسرا والدین کے لیے استغفار کرنا، دعا کرنا. دعا بلندی درجات کی کرنا اور استغفار ان کی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی کے لیے کرنا. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ، کہ اللہ تعالی ایک نیک بندے کے جنت میں درجے کو بلند کرتا ہے. تو فیقول یا رب، وہ بندہ اللہ سے پوچھتا ہے انا لی ھذہ، یہ آپ نے میرے درجات کو بلند کیوں کر دیا، میری ترقی کیسے ہو گئی؟ فیقول، اللہ فرمائیں گے باستغفار ولدک لک، کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، اس کے بدلے ہم نے جنت میں آپ کے درجات کو بلند فرما دیا. چوتھا نقطہ کہ والدین کے جو دوست زندہ ہیں یا قریبی رشتہ دار زندہ ہیں جن سے کہ والدین محبت کا تعلق رکھتے تھے، اب ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا. مثلا والدہ فوت ہو گئی تو خالہ کو ماں کا درجہ دینا، باپ کے دوستوں کو دوست سمجھنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ان والدین کے حقوق کی کمپنسیشن کہلاتی ہے. پانچواں نقطہ والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا. صدقہ و خیرات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر بندے نے لاکھوں خرچ کرنے ہوتے ہیں، نہیں. حدیث پاک میں تو یہاں تک کہا گیا کہ ایک بندہ اگر اللہ کے راستے میں بوسیدہ سی کھجور بھی دیتا ہے اللہ اس پر بھی اس کو اجر دیتے ہیں، پرانی کھجور. تو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے، وہ جمعہ کے دن معمولی پیسے سے ہی مگر مسجد میں دیں اور والدین کی نیت سے دیں کہ اس کا اجر ان کو پہنچے. رمضان مبارک کے مہینے میں فقراء کو صدقہ کریں، والدین کی نیت کریں. تو وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات کرتے رہیں، مقدار کو مت دیکھیں. اخلاص کے ساتھ اگر آپ دیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے کو اس طرح پالیں گے جس طرح لوگ اپنے جانوروں کو پالتے ہیں. چھٹا نقطہ، اگر اللہ تعالیٰ بندے کو استطاعت دیں، والدین فوت ہو چکے تو ان کی طرف سے حج اور عمرے کی کثرت کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کو کہ تم اپنے باپ کی طرف سے حج کرو واعتمر اور ان کی طرف سے عمرے کرو. ساتواں نقطہ کہ مرحوم والدین کی خوشی کے لیے اعمال صالحہ میں جلدی کرنا. یہ عجیب بات ہے کہ انسان نیک کام تو کرتا ہی ہے، لیکن کیونکہ نیک کام کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے تو ماں باپ کو عالم برزخ میں انتظار رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کی طرف سے ہمیں تحفہ کب ملے گا، لہذا نیکی میں جلدی کرنی چاہیے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے قبرستان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے ان قبرستان کے موتا کے لیے کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا. خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ایک بوری کے اندر وہ ثواب لے کر آیا اور آواز لگائی اور سارے مردے اٹھ بیٹھے اور سب اس کی طرف گئے کہ ہمیں اس میں سے جو حصہ ہے ہمارا دے دو. تو سب کو اس میں سے حصہ مل رہا تھا. ایک مردے کو دیکھا وہ آرام سے پیچھے بیٹھا ہے تو انہوں نے خواب میں پوچھا کہ بھائی آپ اپنا حصہ لینے کے لیے کوشش نہیں کر رہے؟ اس نے کہا مجھے جو میرا حصہ ہے وہ مل جائے گا اور میں اطمینان سے اس لیے بیٹھا ہوں کہ میرا ایک بیٹا ہے جو قرآن پاک کا حافظ ہے، وہ قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اور اس کا اتنا مجھے بدلہ ملتا رہتا ہے کہ اب میں اطمینان سے بیٹھا ہوں، تسلی سے. خواب ختم ہو گیا. کچھ عرصے بعد دوبارہ قبرستان کے قریب سے گزرے، پھر ایصال ثواب کیا. ہاں
خواب میں انہوں نے اپنے اس کے والد سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے نام بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر دکانداری کرتا ہے۔ چنانچہ خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے جا کر دیکھا وہ نوجوان دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، گاہک آتے تھے تو ان کو وہ سودا دیتا تھا، اور جب گاہک چلے جاتے تھے تو فارغ وقت میں وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس کے ہونٹ ہلتے نظر آتے تھے۔ تو یہ پہچان گئے کہ میرا خواب سچا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ قبرستان کے قریب سے گزر ہوا، پھر اصال ثواب کیا۔ اب کی مرتبہ خواب میں دیکھا کہ فرشتہ اجر لایا، تو جس طرح باقی میت مردے جو تھے اٹھ کر اس ثواب کو لینے کے لیے دوڑے، یہ بندہ بھی اس مرتبہ ثواب لینے کے لیے دوڑنے لگا۔ انہوں نے اس سے پوچھا بھئی اب کیوں دوڑ رہے ہو؟ اس مردے نے کہا کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا، اب اس کا اجر آنا بند ہو گیا۔ جو عام مومنین دعا کرتے ہیں میں بھی اسی اجر کو دیکھ کے خوش رہتا۔ تو والدین کے لیے نیک کام جلدی کرنا یہ والدین کی خوشی کا، روح کی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ 8واں حق کہ ماں باپ نے اگر کوئی قسم اٹھائی ہوئی ہو تو ان کی قسموں کو پورا کر دینا۔ 9واں حق والدین کی طرف سے نفلی روزہ رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اور 10واں حق کہ مردوں کے لیے والدین کی قبور کی زیارت کرنا، کیونکہ عورتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان میں جانے سے روک دیا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر احسان ہے، ورنہ عورت جتنی نرم دل ہوتی ہے، اگر شریعت اس کو بھی حکم دیتی کہ تم جاؤ اور جوان بیٹے کو دفن کر کے آؤ، تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس عورت کو پہلے ہی وہی دفن ہونا پڑ جاتا، یہ خود بھی ساتھ دفن ہو جاتی۔ یہ تو اللہ نے مردوں کو دل دیے ہیں، کتنے محبت کے رشتے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، اور کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان میں دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ماں کو اس تکلیف سے بچایا، اس لیے فرمایا کہ عورت قبرستان میں نہ جائے۔ تاہم مردوں کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً جائیں اور اپنے والدین کی قبور پر قرآن مجید کی تلاوت کر کے جتنا بھی اللہ چاہیں ان کو ایصال ثواب کریں۔ شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ جو بندہ ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، ان کے دلوں کو خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انعام دیتے ہیں، آخرت میں بھی اس کا انعام دیتے ہیں۔ چنانچہ والدین سے حسن سلوک کا دنیا میں کیا فائدہ؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے انس رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے